بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم خلافت عباسیہ کے 18 خلیفہ ملکہ والدہ شہاب اور عباسی خلافت کے 18ویں خلیفہ المقتدیر کے دور میں حرم کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، المقتدیر مسلم تاریخ کا پہلا نابالغ خلیفہ تھا، اور جیسا کہ اس کے دور میں حکومت کی ابتدائی سالوں میں ایک ریجنسی کونسل الصدا ماسٹرز قائم کی گئی تھی، جس میں التقی کے مطابق ان کی والدہ تھیں۔ شہاب اس کا ذاتی ایجنٹ کیران، ابن موسیٰ اس کی بہن خطیب، اور المقتدیر کی ایک اور سابق وفادار لونڈی جیسے عام طور پر سب سیدہ خاتون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مکمل طور پر اپنے بیٹے پر اپنے حرم میں موجود دیگر عورتوں بمثل اس کی بیویوں اور لونڈیوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ مقتدیر اپنے زیادہ وقت اپنی ماں کے گھر میں گزارتا تھا۔ نتیجے کے طور پر سرکاری کاروبار کا تعین بیوروکریسی کے زیر تسلط عوامی محل کے بجائے خود مختار کے نجی حلقوں میں ہونے لگا، اور صبح اپنے بیٹے کی دور حکومت کی سب سے بااثر شخصیت میں سے ایک بن گئی۔ افسران کی تقرریوں اور برطرفیوں میں مداخلت کرتے ہوئے خزانے میں مالی تعاون کرنا اور خیراتی سرگرمیوں میں شروع کر دی۔ در حقیقت قرون وسطی کے ذرائع کے مطابق ایک مشترکہ خصوصیت یہ ہے کہ المقتدیر کا ذکر نہ صرف اس کے وزیروں کے تذکروں سے بلکہ اس کے خاندان کے خواتین کی تذکروں سے بھی جڑا ہوا ہے، اور یہ اس کے بعد تنقید کے اہم نکات میں سے ایک تھا۔ مورخین اس طرح معاصرہ مورخ المسعودی نے المقتدیر کے دور حکومت کی مذمت کی ہے کہ جہاں اقتدار رکھنے والے خواتین اور نوکر اور دیگر تھے، جبکہ خود خلیفہ نے خود کو ریاستی امور میں کوئی سروکار نہیں رکھا اور اپنے حکام کو حکومت کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ حالت اس طرح 13ویں صدی کی تاریخ ابن فتدیہ کے المقتدیر کو ایک فضول خرچی کے طور پر شمار کیا، جس کے لیے اس کے دور حکومت سے متعلق معاملات خواتین اور نوکروں کے ذریعے چلائے جاتے تھے، جبکہ وہ اپنی خوشنودی کو پورا کرنے میں مصروف تھا۔ خاص طور پر شہاب کو بعد کے مورخین نے عام طور پر ایک بدتمیز اور دور اندیش سکیمر کے طور پر پیش کیا ہے۔ شہاب نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ حرم میں ہی گزارا، جہاں اس کی اپنی متوازی بیوروکریسی تھی، جس کا اپنا کتب سول اور فوجی دونوں امور کے لیے وقف تھا۔ اس کی طاقت ایسی تھی کہ جب اس کے سیکرٹری احمد خصیبی کو اس کے اپنے اور اس کے بہن کے اثر اور رسوخ کی وجہ سے 925 میں وزیر مقرر کیا گیا تو اس نے اس کی تقریر پر افسوس کا اظہار کیا، کیونکہ ملکہ کی والدہ کے طور پر ان کا عہدہ خود کے لیے زیادہ فائدہ مند تھا۔ اس کے دربار کے سب سے اہم ارکان نگران اور قہرمانان تھے، جو حرم میں باہر نکلنے اور بیرونی دنیا میں اس کے ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کے لیے آزاد تھے۔ ان خواتین نے خاص طور پر حرم اور دربار کے درمیان ثالث کے طور پر کافی اثر و رسوخ حاصل کیا۔ شباب کے ساتھ ان کا اثر و رسوخ وزیروں کو بھی برخاست کرنے کا باعث بن سکتا تھا۔ پہلی آنے والی فاطمہ تھی، جو دجلہ میں اس وقت ڈوب گئی جب اس کی کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ اس کے بعد ام موسیٰ تھی، جو عباسی قبیلے کی چھوٹی شاخوں میں سے ایک کی اولاد تھی۔ اپنے پسندیدہ لوگوں کے لیے اس کی سازش اس کے خاندان کی بدعنوانی اور اچھے وزیر علی بن عیسیٰ الجراح کے ساتھ اس کی دشمنی، جسے 917 میں اس کی چالوں کی وجہ سے برطرف کر دیا گیا تھا، اس دور کی تاریخ میں وضع کیا گیا ہے۔ تاہم جب ان نے اپنی بھانجی کی شادی کے ہونے پر ابو العباس سے کی تو اس کی المتوکل حریفوں نے اس پر فوری طور پر یہ الزام لگایا کہ وہ خلیفہ کا تختہ الٹنا اور اپنے بھتیجوں کو تخت پر بٹھانا چاہتی ہے۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس کی جگہ لے لی، جس نے ام موسیٰ اور اس کے بھائی اور اس کی بہن کو تشدد کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ انکشاف کر دیا کہ اس کا خزانہ، جس کی قیمت 10 لاکھ سونے دینار بتائی جاتی ہے، کہاں چھپا ہوا تھا۔
حمل کو ظلم کے لیے ایسی شہرت حاصل تھی جیسے کہ آپ پہلے القا ابو دلف نے اسے اس نوکر کو صدا دینے کے لیے استعمال کیا جو اس ناراض کرنے تھے۔ ایک اور کرما زیدان تھامر کی مخالفت تھا۔ اس کے گھر کو کئی اعلیٰ عہدیداروں کو برطرف کرنے کے بعد جبل میں ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن یہ ایک آرام دہ قید تھی اور وہ اکثر اپنے سیاسی ریفوں کو ستاتے ہوئے لوگوں کو بنا دیتے تھے۔ اب اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔